السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، فیس بک پر ایک صاحب جو حنفی مقلد تھے وہ مجھ سے بحث کرنے لگے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا نماز میں یہ صحیح عمل نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو جوابیہ طور پر یہ بات کہی کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مردوں کے لیے صحیح نہیں ہے یا عورتوں کے لیے؟ تو کہا عورتوں کے لیے تو صحیح ہے، مردوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تفریق کیوں، عورت اور مرد کے لیے ایک کے لیے صحیح دوسرے کے لیے غلط؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ مفتی طارق مسعود جو چورن پٹی دیتے ہیں ان کی کچھ تقریر سن رکھی تھی، تو اس نے کہا دیکھیں یہ عورت جو سینے پہ ہاتھ باندھتی ہے نا، ہماری حنفی عورتیں وہ اس لیے باندھتی ہے کیونکہ عورت کے سینے کے ہاتھ باندھنے کے اوپر اجماع ہے، کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کی انہوں نے یہ بات چورن پاٹ سن رکھی تھی، تو اس نے وہی چیز میرے سامنے کاپی کر دیا کہ عورت کا سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا اس کے اوپر اجماع ہے امت کا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہو اجماع ہے، اور آپ کے کئی مناظر جو فیس بک پر ہے وہ تو امام احمد بن حنبل کا ایک قول پیش کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے کہا سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا یہ مکروہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مطلقاً طور پر کہا، یعنی جرنلی کہا، مرد اور عورت کی تفریق نہیں کی انہوں نے کہ اس کے لیے مکروہ ہے اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، انہوں نے جرنلی کہا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا مکروہ عمل ہے، اور آپ کہہ رہے ہو اس کے اوپر اجماع ہے عورت کا سینے پہ ہاتھ باندھنے کا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کا یہ قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن انہوں نے کہا تو ہے نا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا مکروہ عمل ہے، اور انہوں نے بلا تفریق کہا ہے، عورت اور مرد کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ تو آپ کا جو مفتی طارق مسعود سے آپ نے چورن پاٹ سن کر آئی تھی اس پہ اجماع ہے، تو یہ اجماع تو آپ کا اڑ چکا۔ تو آپ لوگوں کی یہ پہلی دلیل کہ سینے پہ ہاتھ اس لیے عورت باندھتی ہے کیونکہ اس پہ اجماع ہے، تو یہ دلیل تو آپ لوگوں کی بوکس تھی۔ اور دوسری دلیل بھی دیتے ہیں بعض مفتی لوگ جو مفتی ٹیلنٹڈ ہے، وہ جیسے مفتی حنیف، کیا نام ہے ان کا، وحید قریشی، انہوں نے کہا کہ عورت کی جو سطر ہے، عورت کی چھپانے کی چیز ہے جو زینت ہے، وہ سینہ ہے اس لیے وہ چھپاتی ہے۔ یہ دلیل ہی اتنی ٹیلنٹڈ ہے کہ اس کے اوپر تبصرہ کرنا بھی میرا دل گوارا نہیں کر رہا۔ مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں مفتی وحید قریشی صاحب کہ عورت اللہ کے سامنے نعوذ باللہ کھڑے ہو کر اپنی کون سی زینت چھپا رہی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، جو غیر اللہ کے سامنے نہیں چھپا رہی ہے؟ تو یہ اٹھ پٹانگ دلیلیں دے رہے مفتی وحید قریشی صاحب۔ اب جو تیسری دلیل ہے وہ ہی سب سے زیادہ معتبر جو بعض حنفی علماء نے کہی ہے کہ عورت جو سینے پہ ہاتھ باندھتی ہے نا، اس کی دلیل وہی ہے صحیح ابن خزیمہ کی روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا۔ تو بعض حنفی علماء نے اس دلیل سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہماری سینے پہ ہاتھ باندھنے کی عورت کی دلیل یہ ہے، اور یہ بات قابل اعتبار ہے ان کی بات، کیونکہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی عورتوں کو جو ہاتھ بنوایا ہے سینے کے اوپر حناف نے، وہ اس دلیل کی بنیاد پر بنوایا ہے۔ باقی یہ پھیکم پھاک کتنی بھی کرتے رہے، وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی تو عادت ہو گئی ہے، پھیکم پھاک کرنے میں وہ ابھی سب سے ٹاپ لسٹ میں چل رہے۔ بتائیے نا، یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات کہ اللہ کے نبی جب وحی لکھواتے تھے قرآن کی، تو اللہ کے نبی کے سامنے جو صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، بعض دفعہ جب ان سے گرامر کی غلطی ہو جاتی تھی ظاہری طور پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو وہ ٹھیک بھی نہیں کرواتے تھے۔ یہ بات کوئی ایک عالم کہہ سکتا ہے؟ اگرچہ انہوں نے بعد میں معافی مانگ لی، لیکن اتنا بڑا بلنڈر کوئی عالم سے ہو سکتا ہے کیا؟ تو ان کے جی میں جب جو آتا ہے وہ بک دیتے، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھیکم پھاک میں بہت آگے نکل چکے ہو۔ تو ان سے ان کی بات کو لے کر کاپی ہمارے سامنے نہ پیش کیا کرے۔ اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں دیکھے، ہماری ٹائم لائن پہ موجود ہے یہ ویڈیو، جب ایک مقلد حنبلی مقلد نے یہ اعتراض کیا کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا یہودیوں کا طریقہ ہے، تو میں نے بخاری اور دیگر کتب حدیث سے ثابت کیا
نبی کے دور میں یہودی جو ہے وہ سینے سے نیچے ہاتھ رکھتے تھے نماز میں. یہ بات میں نے اس ویڈیو میں ثابت کیا ہوں. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو سنیں، اس میں تفصیل سے موجود ہے نبی کے دور میں یہودی سینے سے نیچے نماز میں ہاتھ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.